بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جامع ہوا کرتے ہیں۔ انہی ارشادات گرامی میں سے ایک ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ سمجھ رکھنے والے تمام مسلمان بلکہ انسان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عمود عربی کے اندر ستون کو کہتے ہیں، جس کو ہم پلر بھی کہتے ہیں۔ تو کسی بھی عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے پلر کی کیا حیثیت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، شاید ہی کسی شخص اور کسی انسان سے یہ بات مخفی ہو یا اس کو نہ پتہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ عمود کی کیا حیثیت ہے، پلر کی کیا حیثیت ہے، کہ بلڈنگ اور عمارت کھڑی ہی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو دوسرے پیرائے میں سمجھایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ رکھی گئی ہے۔ تو اس میں بھی نماز کو ذکر کیا کلمے کے بعد۔ تو خلاصہ کلام پتہ یہ چلا کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی افضل ترین عبادت ہے اور بندے کی عبدیت کی ایک اعلیٰ شکل ہے کہ نماز میں انسان پوری دنیا سے کٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور گویا کہ ہاٹ لائن کے اوپر انسان کی اللہ سے گفتگو اور بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ سے عرض کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات کو سن کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے، اور ارکان اسلام میں سے دوسرا بڑا رکن ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا۔ مرد، عورت، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، مسافر، مقیم، جہاں کنسیشن دینا تھا وہ اللہ نے دے دیا، لیکن نماز معاف نہ فرمائی۔ فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشاروں سے پڑھو۔ جب تک اشاروں کے اوپر انسان قادر ہے اس وقت تک نماز اس نے پڑھنی ہے۔ ایسے ہی نماز کو وضو کے ذریعے سے، طہارت سے، وضو سے پڑھو۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو بعض صورتوں میں شریعت نے اجازت دی اس بات کی کہ تیمم کر کے نماز پڑھو، اور تیمم کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی رکھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ جتنے ارکان اور جو سنتیں وضو کے اندر ہیں وہ ساری تیمم کے اندر بھی ہوں، نہیں، بلکہ تیمم کے اندر ضربتین، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ایک ضرب جو ہے چہرے کے لیے، یعنی کہ ہاتھوں کا پاک مٹی کے اوپر مار کے اور اس کو جھاڑ کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لینا، اور پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو مٹی کے اوپر مار کے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں اور کوہنی سمیت جو ہے کور کر لینا اور پونچھ لینا اور اس پہ ہاتھ پھیر لینا، یہ تیمم ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ جیسے پانی سے کلی کرنی ہے تو تیمم کے اندر بھی مٹی منہ میں لینی پڑے گی اور ناک میں ڈالنی پڑے گی اور مٹی سے چہرے کو دھونا پڑے گا۔ نہیں، اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے ہمارے لیے۔ گویا کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا افضل ترین حکم ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا ذکر آیا، اور اس کو مومن کا نور ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز کو جنت کی کنجی ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا نام ہے۔ مصلی یناجی ربہ، حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ نمازی اللہ پاک سے مناجات کرتا ہے، چپ کے باتیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ثنا کے کلمات جب وہ پڑھتا ہے تو فرمایا قرآن کریم کے بعد سب سے محبوب کلمات اللہ کے نزدیک وہ ثنا کے کلمات ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، نماز میں پڑھا جاتا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آئے گا جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، تو اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اور تمام تعریف اس رب کے لیے کہ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جواب میں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا، میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو سارے قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ پاک خوش ہو کے ارشاد فرماتے مجدنی عبدی، ارے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت اور استعانت یہ دو بنیادی چیزیں، یہ دو بنیادی اراکین ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اسی سے اپنے مسائل کا حل طلب کرنا، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، اسی سے اپنے جو ہیں غموں کا مداوع طلب کرنا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ پاک خوش ہو کے ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے اور چیز ہے، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ یعنی اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے کے اوپر چلا، یعنی وہ راستہ جو افراط اور تفرید سے پاک ہو، جو کمی اور زیادتی سے پاک ہو، جو میانہ روی کا راستہ ہو، جس راستے کے اندر جو ہے اپنی خواہشات کا دخل نہ ہو، جس راستے کے اندر جو ہے شیطانی اثرات نہ ہو، ایسا راستہ جو قرآن و سنت کا راستہ ہو، صراط مستقیم کا راستہ۔ اور یہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ آپ نے انعام نازل فرمایا، ای من الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ یا اللہ اس راستے کے اوپر چلا، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یا اللہ ہم کو یہود و نصارہ کے راستے سے بچا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کے راستے سے بچا جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، کہ ان کی نافرمانیوں کے اوپر کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ان پہ عذاب آئے، ان کو بندر و خنزیر بنایا گیا، ان کے اوپر آگ برسی اور مختلف قسم کے عذابات ان کے اوپر آئے، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور ان کو کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ کے پھینک دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور ان کے لاشیں ایسے پڑے ہوئے ہوا کرتے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ ولا الضالین، اور یا اللہ ہم کو گمراہوں کے راستے سے بچا، گمراہوں کے راستے سے۔ گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا، جنہوں نے انجیل کی تعلیمات کو بھلایا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، ثالث ثلاثہ، تین خداؤں کا عقیدہ قائم کیا کہ اللہ بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں، مریم بھی خدا ہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، اپنے مذہب سے نکل گئے۔ ہر دور کے اندر مذہب اصل میں اسلامی ہوا کرتا تھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہوا کرتا تھا، تو کلمے کی تعلیمات کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ تو نمازی مرد ہو یا عورت اللہ پاک سے نماز میں عرض کرتا ہے یا اللہ ہم کو یہود و نصارہ کے راستے سے بچانا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ آمین۔ حدیث پاک میں آیا کہ جس کی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنی نماز سے غافل ہے، یا تو ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا، یا نماز میں جو کہہ رہا اس پہ غور نہیں کر رہا،
کیونکہ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ خاص کر آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ اور نماز سے باہر کی زندگی کو اگر غور کریں تو بعض مسلمان اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے غیر کے دروں کے اوپر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کی شرکیہ اعمال و افعال کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں۔ یہ نماز کی مخالفت ہے۔ یہ اپنے عمل سے اپنے قول کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو نماز میں نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، تو یہ اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، یہ تو اللہ کے غیر سے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، نماز کے اندر جو کہتے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، اور صراط مستقیم کی تفصیل بیان کر دی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، تو دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی جو باہر کی زندگی ہے، ہماری تجارت کی زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری غمی خوشی، ہمارا جینا مرنا، ہمارا سفر، ہماری زندگی کے اور دوسرے معاملات، تو آیا کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی زندگی کے مشابہ ہیں؟ یہ اس سے میل کھاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہماری نماز میں سچائی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے کے اوپر چلا، اور خود یہود و نصارہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، خود خواہشات کے اور شیطان کے اور نفس کے راستوں پہ چل رہے ہیں، خود رسم و رواج کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ بھی برملا کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے بچا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان اپنا گیٹ اپ دیکھیں، اپنا سیٹ اپ دیکھیں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنی زندگی دیکھیں کہ ہیئر اسٹائل کس کا اختیار کیا، لائف اسٹائل کس کا اختیار کیا، زندگی کس کے طریقے پہ گزر رہی ہے، ہماری بات چیت کا انداز کس کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہیں، یعنی کہ نمازی اپنی نماز کی مخالفت کر رہا، اسی لیے فرمائے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کو لوگوں نے صرف آخرت کے بنانے کا ذریعہ سمجھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ نماز دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، سب سے پہلے اللہ پاک اس کی روزی کی تنگی دور کر دیں گے۔ روزی کی تنگی دور ہو جائے گی، یا تو اللہ روزی کو بڑھا دیں گے، یا روزی میں اللہ برکت عطا فرما دیں گے، روزی کشادہ ہو جائے گی، اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے روزی کے انتظامات فرمائیں گے۔ اور یہ تقوی کے اوپر وعدے ہیں، خوف خدا پہ وعدے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک ہر تنگی سے راستہ دیں گے، اور وہاں سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، دنیا سے مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے قبر میں جاتا ہے، اللہ نصیب فرمائے عافیتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، انعامات کے ساتھ اللہ پاک قبر کے اندر داخلہ عطا فرمائے، اللہ پاک منکر نکیر کے سوال آسان فرمائے، اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک مشکر عنبر کی اللہ پاک وہاں پہ خوشبوئے قبر کے اندر اللہ پاک جو ہیں نصیب فرمائے، تو قبر کے عذاب سے نجات ہو جاتی ہے نماز کی برکت سے۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ بعض اعمال قبر کے اندر انسان کو بچاتے ہیں، اس میں نماز دائیں طرف کھڑی ہوگی جو عذاب قبر کو روکے گی، ایک طرف روزہ کھڑا ہوگا، اور ایک طرف قرآن کریم کھڑا ہوگا، اور ایک طرف اللہ کے راستے میں استعمال کیے ہوئے قدم کھڑے ہوں گے، اور اوپر سے اس کا صبر بھی کھڑا ہوگا۔ یہ سارے اعمال عذاب قبر کو دفع کر دیں گے، اور پھر صبر ان اعمال سے کہے گا کہ میں اس لیے کھڑا تھا کہ اگر تم کوئی کمزور پڑ جاؤ تو میں مدد کروں، لیکن تم نے خود اس عذاب کو دفع کر دیا، اب میں کل قیامت کے دن اس کے کام آؤں گا۔ قبر کا عذاب معاف، اس کی برکت سے اللہ پاک پل صراط پہ بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے، 1500 سال کی مسافت ہے، اور گھوپ اندھیرا ہے، تلوار سے تیز، بال سے باریک، اللہ کی رحمت سے ہی کوئی پار کر پائے گا اس کو۔
تو اللہ بجلی کی تیزی کے ساتھ برق رفتاری سے اللہ اس کو پار کرائیں گے اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ان کا حساب کتاب آسان کر دیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لوگو آؤ آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو، یعنی میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی روحوں سے اللہ پاک فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاکیزہ روح اللہ کی جانب چل اس حال کے اندر کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، اور اس کے نیک بندوں میں داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نماز کے انعامات ہیں، یہ نماز کی برکات ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے، نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے زندگی کے اندر خشوع آتا ہے، نماز سے زندگی کے اندر تقویٰ آتا ہے، نماز سے زندگی کے اندر سکون آتا ہے۔ نماز انسان کی روحانیت اور جسمانیت دونوں کو تقویت بخشتی ہے، اور نماز اسلام کا شعار ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان بنیادی فرق نماز کا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ بے نمازی کی بڑی بے برکتی ہے، جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر کے روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اس گھر میں ایک نحوست آ جاتی ہے۔ تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، فیکٹریوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے عزیزوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو۔ جب نمازیں ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دین دنیا کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا یوسف کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستی نظام الدین اولیاء کے اندر دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذمہ دار اور امیر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان 50% نماز کے اوپر آ جائیں تو مسلمانوں کی تنزلی رک جائے گی اور کفار کی ترقی رک جائے گی، اور اگر 51 یا 52% مسلمان نماز کے اوپر صرف اگر آ جائیں تو اللہ پاک مسلمانوں کی ترقی شروع فرما دیں گے اور کفار کی تنزلی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوقات اور مستحبات کے ساتھ صحیح طریقے سے وضو کریں، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کریں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، وقت کو فارغ کر کے نماز پڑھیں، دنیا سے کٹ کے نماز پڑھیں، اللہ سے جڑ کے نماز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دنیا اور آخرت کے کاموں کو حل کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔